اب اس کا دوسرا شعر دیکھیں۔ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ رونے سے کام یعنی رونے کا کام بس کے، بس صرف رونے کا کام شب اے ہم نشیں رہا۔ اے ہم نشیں سے مراد ہے اے میرے دوست، اے میرے ہمراز، میرا صرف رونے سے کام رہا، ساری رات صرف میں روتا رہا۔ آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا، یعنی کہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ آستین کے سرے سے صاف کرتا رہا۔ تو اس میں ہم دو چیزیں جو ہمارے سامنے، ایک تو ساری رات رونا اور پھر اپنے آنسو خود صاف کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلام حمدانی مصطفی کا زمانہ جو تھا وہ بہت پرشوب تھا اور ہر وقت خانہ جنگ کا زمانہ تھا، وہ آپس میں جنگیں ہو رہی تھی۔ مغل زمانہ جو ہے وہ تباہی کا شکار تھا، زوال کا شکار ہو گیا تھا، بیرونی حملے ہو رہے تھے۔ تو اس دوران ہر انسان جو ہے وہ غم کا شکار تھا اور غمگین تھا۔ ایسے میں رات کو رونا یعنی کہ اکیلے رونا، اور کوئی بھی اس غم میں اس کا ساتھی نہیں تھا، یعنی کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر غمگین تھا اور کوئی بھی انسان چونکہ ان کا غم بانٹنے والا نہیں تھا۔ ہر انسان چونکہ غمگین تھا تو وہ اپنے غم کی وجہ سے کسی دوسرے کا غم کی طرف دھیان نہیں دے پاتا تھا۔ تو ہر انسان کو اپنے آنسو خود پہنچنے پڑتے تھے، اور رات کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمدرد یا ساتھی ہوتے ہیں وہ دن کو میسر آتے ہیں، رات کو میسر نہیں آتے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اکیلے روتے ہیں، اپنے غم کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے اور اپنے آنسو وہ خود ہی صاف کرتے ہیں۔ اس طرح میر تقی میر نے لکھا ہے کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار اپنا، یعنی کہ ہمارا ایک ہی اب کام ہے کہ ہم ساری رات روتے ہیں۔ تو میر تقی میر کا بھی کم و بیش وہی زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں ہر انسان رات سے مراد ہے کہ اکیلے روتا تھا، کوئی غم بانٹنے والا نہیں تھا، اور اپنی یعنی کہ سرے آستین، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا، یعنی آستین کے ذریعے اپنے آنسو صاف کرنا، یعنی اپنا آنسو خود صاف کرنا، یہ مراد ہے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، یہ تیسرا شعر۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا، یعنی کہ میں نازک مزاج تھا، حساس طبیعت کا مالک تھا۔ اس چمن کے بیچ یعنی اس دنیا میں بہت حساس طبیعت لے کر آیا تھا، بہت نازک مزاج تھا۔ جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا، یعنی جب تک میں اس دنیا میں رہا میں خندۂ گل سے، گل کے مسکرانے سے بھی میں دکھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد کی وجہ سے وہ دکھی ہو جاتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم دوسروں کو خوش دیکھتے ہیں، خود غمگین ہوتے ہیں، تو اپنی خوشیوں کا وقت جو ہے وہ یاد آنے کی وجہ سے ہم اور زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ کسی وقت میں ہم بھی ایسے ہی مسکراتے تھے، ایسے ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے، اور ایک یہ چیز کہ یہ جو پھول ہے جو کھلا ہے ابھی، اس کی اب زندگی جو ہے بہت کم رہ گئی ہے، اب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، مسکراتا ہوا پھول لگ رہا ہے، خوشی بخش رہا ہے، یہ چند لمحوں کے بعد اس نے مرجھا جانا ہے، اس کی خوشی اس طرح سے برقرار نہیں رہنی۔ تو یہ اس طرح سے مطلب ہم جب کسی کی خوشی کو دیکھتے ہیں اور جب ہمیں معلوم ہو کہ وہ خوشی جو عارضی ہے، تو پھر اس پر دکھی ہونا بنتا ہے۔ پھر اگر وہ شاعر حساس طبیعت کا ہو تو وہ اور زیادہ غمگین ہوگا، کیونکہ اور ویسے بھی گل جو پھول ہے وہ عام طور پر ایک محبوب کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اکثر جو شاعر ہیں ان کے اپنے محبوب کی یاد آتی ہے ان کو جب وہ پھول دیکھتے ہیں، تو ان کو جس طرح سے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب جو ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے، یا ان کی محبت ان کو میسر نہیں ہے، اس طرح یہ پھول بھی جو ہے یہ چند لمحے کے لیے مطلب خوشی دے کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے ہجر میں مبتلا کر دے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔
گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عدم کا شعر ہے، یعنی کہ جب دو ساتھی، دو لوگ، جب آپ بچھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں تو ہم وہ لوگ جن کے ساتھی بچھڑ گئے ہیں، جو ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں وہ خوشی کے دن، وہ جب ہمارے ساتھی، ہم دوست ایک ساتھ تھے، وہ یاد آتے ہیں اور ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ملنے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی تکلیف جو ہے، اپنے بچھڑنے، اپنے دوستوں کے بچھڑنے کا درد جو ہے وہ ہمیں تڑپاتا ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ یعنی کہ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے گیا، ہمدم سے مراد دوست ہے، میں اپنے محبوب سے ملنے گیا، لیکن تب میرے پہلو میں، آپ کو پتہ ہے کہ دائیں پہلو میں ہمارا دل ہوتا ہے، تو بائیں پہلو میں سوری، تو جب میں وہاں گیا تو میرا دل تھا، لیکن جب میں اٹھ کے واپس آیا تو میرا دل میرے پاس نہیں تھا، وہ وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ اب دل جو ہے وہ ہمارے اندر موجود تو ہوتا ہے، لیکن اس دل جو ہے وہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کے احساسات اور جذبات ہیں، وہ کسی اور سے منسلک ہو جاتے، تو مطلب وہ دل کے احساسات پر ہمارا جو ہے وہ اختیار نہیں رہتا، تو مطلب ہمارا دل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ دل اب ہمارا نہیں رہا۔ وہ ہمیں اس طرح سے ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے پہلو سے دل نکل کر ہمارے محبوب کے پاس رہ گیا ہے۔ تو یہ چیز کہ دل جو ہے وہ مطلب میں اپنے محبوب کے پاس، جس کے پاس بیٹھا تھا، وہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ ایک شعر کہ جانے والی چیز کا غم کیا کریں، دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں۔ مطلب دل جانے والی چیز تھی، ٹھیک ہے آپ نے لے لیا، اب ہم مطلب غم کیوں کریں اس چیز کا، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے دل کو ہمارے محبوب نے قبول کر لیا۔ اوکے، باقی کی غزل جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اس کو آپ اچھے سے تیار کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔